محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ مزید آپ حضرات کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ محترم ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کے کلمے سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہوتا ہی ہے، جس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس کلمے کے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کلمے کی مختلف دلچسپ تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس کلمے کے اندر دو جز ہیں، پہلا ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ، اور ایک مومن، ایک مسلمان کی طرز زندگی وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آسان الفاظ میں اگر اس کو کہا جائے اور سمجھایا جائے تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ منزل ہے اور محمد الرسول اللہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یعنی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے احکام کو ماننا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ان احکام کو فالو کیسے کرنا ہے، ان احکام کو کس ڈھنگ سے فالو کرنا ہے اور کس ڈھنگ کے مطابق ان احکام پر چلنا ہے، وہ ڈھنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ناظرین، اس کلمے کے اندر جو دو جز ہے، دونوں جز کے اندر 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی 12 حروف پر مشتمل، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں کے حروف کو اگر ہم ملائیں تو 24 ہو جاتے ہیں، جو پیغام ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی زندگی دن اور رات ملا کر کے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، وہ 24 گھنٹے کی زندگی اس کلمے کے مطابق گزرنی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، اس کلمے کے اندر ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کلمے کے اندر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، نہ پہلے جز کے اندر کوئی نقطہ ہے اور نہ دوسرے جز کے اندر کوئی نقطہ ہے۔ پہلے جز کے اندر نقطہ نہ ہونے سے اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی وحدانیت کا اس کلمے کے ذریعے ہم اقرار کرتے ہیں، وہ اتنا عظیم بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور یہ نقطہ یا اس سے کم چیز بھی کوئی اس کے شریک نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور دوسرے جز کے اندر نقطہ نہ ہونے سے اشارہ اس طرف ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رب العالمین نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے بارے میں نقطے کے برابر نقطہ چینی کرنا بھی انسان کو ایمان اور اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور اس شخص کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کلمے کی ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے، اس کلمے کا جو جز ہے پہلا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا آسان ہے، زبان کے اوپر اتنا آسان ہے کہ ایک انسان بغیر ہونٹ ہلائے اسے ادا کر سکتا ہے۔ دراصل اس میں بھی یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی ساری زندگی کا سفر طے کر کے عمر کے آخری مرحلے میں پہنچتا ہے، اور وہ جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر طاقت نہیں رہتی، حالانکہ وہ شخص اپنے ہاتھ سے کھا پی نہیں سکتا، چمچ کے ذریعے اس کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ اتنا کمزور اور نحیف انسان بھی اگر اس کلمے کو پڑھنا چاہے تو بغیر ہونٹ ہلائے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ اس کلمے کے دلچسپ حقائق ہیں۔ اگر اس کلمے کی تاثیر کی بات کی جائے تو اس کلمے کی بڑی تاثیر احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اس کلمے کی اتنی تاثیر آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی کفر اور شرک کے اندر گزاری ہو، اور بالکل عمر کے آخری حصے میں وہ آ گیا ہو، اب اسے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی زندگی پر افسوس ہے اور اسے ندامت ہے کہ میں نے زندگی کہاں گزاری۔ اس نے اپنی زندگی میں ساری ناجائز خواہشیں پوری کی، اور اس نے اپنی زندگی میں ہر طرح کا گناہ کیا، ہر طرح کا جرم کیا، اور ہر طرح کا جرم کر کے اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ میں اب اپنے مالک کے سامنے پہنچنے والا ہوں، ساری زندگی میں نے اس کے احکام کے خلاف گزاری ہے،
میں اس کا فرما بردار بن جاتا ہوں، اور وہ شخص کفر و شرک کی ذلت سے نکل کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو اس کلمے کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اور اللہ نے اس کلمے کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اس شخص کی زندگی کے سارے وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں اس کلمے کو اخلاص سے پڑھنے کی برکت سے سب کا صفایا بالکل یکسر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کلمہ ایسا ہے جس کی تمام انبیاء کو ہدایت دی گئی، اور تمام انبیاء نے پھر اپنے متبعین کو ہدایت دی۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت عمر کے آخری حصے میں تھے اور آپ کہہ لیجئے کہ مرض الوفات میں مبتلا تھے، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے بیٹوں سے فرمایا کہ میں تمہیں 2 وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ نیک لوگوں کا، صلحاء کا، انبیاء کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ آخری وقت میں ساری زندگی تو نصیحت اپنی نسلوں کو کیا ہی کرتے تھے، آخری وقت میں بھی وہ خاص طور پر وصیت کے طور پر کچھ ہدایت کر کے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں 2 کاموں کو خوب کرنا اور 2 کاموں سے اپنے آپ کو خوب بچانا۔ جو 2 کام کرنے ہیں اس میں ایک لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا خوب اہتمام رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایسا ہے، ساری کائنات کو سمیٹ کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ وزنی ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر اللہ کا سب سے بڑا نام جسے اسم اعظم کہتے ہیں، اس کلمے کے اندر وہ اللہ کا وہ نام ہے، اور یقین مانیے اللہ کے نام کے مقابلے میں جو اخلاص سے کہہ لیا گیا ہو، دنیا کے اندر کوئی چیز اور ساری دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہو، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ یہ تسبیح ایسی ہے جو تمام مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی پہنچائی جاتی ہے۔ اور جن 2 چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ ہے تکبر اور شرک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے، مجھے آپ اپنا کوئی ایسا ذکر دے دیجئے کہ جسے میں خاص طور پر پڑھ کر کے میں آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کی عبادت کیا کروں۔ چنانچہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہمیں یاد کیا کرو، اس کلمے کے ذریعے، اس وظیفے کے ذریعے ہمیں یاد کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، باری تعالیٰ، اس کلمے کو تو آپ کے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، میں تو کوئی مخصوص ذکر چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اگر ساری کائنات کو سمیٹ کر اس کلمے کے مقابلے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اخلاص سے کہا ہوا یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ ساری کائنات اس کلمے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ناظرین، آج ہمارے پاس زندگی ہیں، سانسیں ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، آج ہم اپنی زندگی میں اس کلمے سے اپنی زبان کو جتنا زیادہ مانوس کر لیں گے، یقین مانیے ہمیں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ انسان کی زندگی کا معمول یہ ہے کہ انسان دن بھر جن ضروریات میں، جن کاموں میں مشغول رہتا ہے اور زبان پر جو باتیں بکثرت دن بھر اس کی رہتی ہے، تو یقین مانیے رات کو سونے کے بعد خواب میں بھی وہی باتیں اس کی زبان پر جاری رہتی ہے، خواب میں بھی وہی باتیں آتی ہیں، خواب میں بھی وہی واقعات اس کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ ان کا دیدار کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے انسان اپنی ساری زندگی جس کلمے کے ساتھ مانوس رہ کر کے گزارتا ہے، جس مشغلے کے ساتھ گزارتا ہے، اپنی زندگی کو جس فکر کے ساتھ گزارتا ہے، یقین مانیے موت کے وقت بھی اس کے سامنے وہی مناظر، وہی مرحلے اور وہی فکریں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کلمے سے خود کو مانوس کیا ہوگا تو موت کے وقت ہمیں اس کلمے والی موت نصیب ہوگی اور زبان پر اس کلمے کے الفاظ جاری ہوں گے، اور یقین مانیے جو شخص اس کلمے کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس شخص کا مقدر بن گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔